خوبصورت لاہور جو کہ اپنی خاص تاریخی حیثیت رکھتا ہے، اس کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں ہندوستان کا ایک عظیم، طاقتور اور عدل و انصاف کی شہرت کا حامل شہنشاہ محو استراحت ہے۔ دریائے راوی کے پار ایک خوبصورت باغ نواب مہدی قاسم خان نے تعمیر کروایا، جو کہ شہنشاہ اکبر کے خاص مصاحبوں میں سے تھا۔ بعد ازاں جب مہر النساء بیگم نور جہاں کے لقب سے ہندوستان کی ملکہ بنی تو اس نے یہ باغ اپنی تحویل میں لے کر اس کے حسن میں مزید اضافہ کیا اور اسے خوبصورت فواروں اور درختوں سے مزین کیا۔ یوں اس باغ کی خوبصورتی اور دلکشی سے یہ باغ دلکشا کہلایا اور اسی نام سے مشہور ہوا۔ کشمیر سے واپسی پر شہنشاہ جہانگیر کا انتقال بمقام جہلم ہوا۔ جسد خاکی کو لاہور لا کر باغ دلکشا میں شہنشاہ اکبر کی طرح شہنشاہ جہانگیر نے بھی امور سلطنت کا مرکز لاہور کو بنائے رکھا اور اسی وجہ سے ان ادوار میں لاہور نے خاصی ترقی کی۔ شاہ جہاں جب جہانگیر کی وفات کے بعد مسند اقتدار پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلے اپنے والد کا عظیم الشان مقبرہ تعمیر کروایا، جو کہ آج بھی شہنشاہ جہانگیر کی شان و شوکت اور شاہ جہاں کا حسن ذوق بیان کرتا نظر آتا ہے۔ یہ مقبرہ 10 سال کی مدت میں تعمیر ہوا اور اس وقت اس پر 10 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ مقبرہ جہانگیر باغ کے گرد 4 دیواری کے اندر بیچوں بیچ واقع ہے۔ باغ کے 2 خوبصورت اور عظیم الشان دروازے مغرب اور مشرق میں بنائے گئے۔ مشرقی دروازہ دریا کی وجہ سے تباہ حال ہوا، جبکہ مغربی دروازہ آج بھی اپنے عظیم عماروں کی یاد دلاتا ہے۔ مقبرے کا مغربی صدر دروازہ خوبصورت پتھروں سے سجایا گیا ہے، جس میں سنگ مرمر کا خوبصورت کام دل کو لبھا لیتا ہے۔ دروازے میں سے ہاتھی ماہ سوار گزر سکتا تھا۔ آج بھی دروازہ اپنے شاندار ماضی کا حال سنا رہا ہے۔ دروازے کے اوپری محراب کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ابھرتے سورج اور ستاروں سے تشبیہ دی گئی اور یہ انسانی کارکردگی کا خوبصورت نمونہ ہے۔ مقبرے کی عمارت مربع شکل میں 5 فٹ بلند پلیٹ فارم پر واقع ہے اور ہر سمت سے 267 فٹ ہے۔ عمارت کے بیرونی اطراف اور میناروں کے نیچے سنگ سرخ لگایا گیا ہے، جبکہ سنگ سرخ کے دلوں میں خوبصورت آرائش سنگ مرمر سے کی گئی ہے، جو کہ اپنی نظیر آپ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مغلیہ عہد کی عمارات میں تاج محل کے بعد جس کی خوبصورتی اور بناوٹ کا شہرہ عام ہے وہ مقبرہ جہانگیر ہے، جو کہ شہنشاہ شاہ جہاں کے ذوق اور حسن نظر کی اب بھی ایک زندہ مثال ہے۔ مقبرے کے چاروں کونوں میں ہشت پہلو 5 منزلوں والے اونچے مینار ہیں، جن پر سنگ مرمر اور پیلے پتھر کا لہریے دار انتہائی دیدہ زیب کام ہوا ہے۔ ان میناروں پر سے شہر کا خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ تعویذ قبر مقبرے کی عمارت کے عین درمیان میں واقع ہے، جس کے چاروں جانب کمرے بنائے گئے ہیں۔
جن کی کل تعداد 40 ہے، اور ہر کمرے کے آگے برآمدہ ہے۔ برآمدے کی خوبصورتی کے لیے نقاشی کا دیدہ زیب کام ہوا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہر کمرے کے آگے برآمدے کا ڈیزائن مختلف ہے۔ ان کمروں میں حفاظ کرام اور دیگر عالم دین رہا کرتے تھے، جو کہ مغلیہ عہد میں بادشاہ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ مقبرے کی عمارت کے درمیان بادشاہ کی قبر ہے۔ اس کے فرش کو مختلف پتھروں کی مدد سے انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے، اور دیواروں پر پیچی کاری کے نمونے آج بھی ان معماروں کی محنت اور لگن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مقبرہ تزئین و آرائش اور جاہ و جلال کا مرقع ہے۔ یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں اس کے نیچے آپ دیکھیں کہ اس میں 4 قسم کے ماربل بنے ہیں۔ اس میں سنگ مرمر، سنگ کالا موسا، سنگ کھٹو، سنگ بادل، یہ 4 قسم کے ماربل ہیں۔ ان سے دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اور 400 سال پرانے اوریجنل ہے۔ اس سے آگے تھوڑا سا آپ آئیں تو سنگ ابری، سنگ کالا موسا، سنگ مرمر، یہ 3 قسم کے ماربل لگے ہوئے ہیں۔ جیسا آپ نے سنگ ابری بہت مشہور۔ مقبرے میں سنگ مرمر، پیچی کاری، روغنی اینٹوں، ٹکڑوں اور خشت کاری وغیرہ کا دیدہ زیب کام دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ عالی جناب غفران بنا شہنشاہ ہند نور الدین محمد جہانگیر محو اسقلال۔ تعویذ قبر 13 فٹ لمبے اور 9 فٹ چوڑے چبوترے پر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ چبوترا زمین سے 1.5 فٹ بلند ہے۔ اس پر انتہائی خوبصورت گلکاری کا کام سنگ عقیق، سنگ سلیمانی و نیلم، سنگ زہر مہرہ، مرجان اور ابری کی مدد سے کیا گیا ہے۔ اس چبوترے کے درمیان قبر 2.5 فٹ اونچائی پر سنگ مرمر سے ہی بنائی گئی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام درج ہیں۔ سرہانے کی طرف قرآنی آیات، جبکہ پائنتی کی طرف درج ہے اعلی حضرت غفران بنا نور الدین محمد جہانگیر بادشاہ فی سن 1037 ہجری۔ مقبرے پر کوئی گنبد نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ مقبرے کی عمارت 6 منزلہ تھی اور موجودہ عمارت کے اوپر ایک بارادری تھی، جس میں جہانگیر کی قبر کا علامتی تعویذ عین قبر کے اوپر بنایا گیا تھا۔ لیکن سکھ عہد میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حکم پر جہاں دوسری مغلیہ عمارتوں کی بیخ کنی کی گئی، یہ بھی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکی۔ اور اس کی بارادری کو اتروا کر بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے وسط میں لگوا دیا گیا، جو اب حضوری باغ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سکھوں کی سنگ دلی کی انتہا مقبرے کی قیمتی پتھر اتروانے تک ہی نہ رہی، بلکہ مقبرے کی چھت پر لگی سنگ مرمر کی خوبصورت کامدار جالی، جس میں شمع روشن کی جاتی تھی، اتروا کر دربار صاحب امرتسر بھجوا دی گئی اور اس کی جگہ چونا پلستر کروا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مقبرے سے منسلک اکبری سرائے کو سکھوں نے بطور چھاؤنی استعمال کیا۔
اور یہی نہیں بلکہ بربادی کا یہ عمل انگریز دور میں بھی جاری رہا۔ مقبرے کے مغربی دروازے کو ڈاک بنگلے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ جبکہ مقبرے سے متصل اکبری سرائے کو بطور ریلوے ڈپو استعمال کیا گیا، اور انتہا یہ کہ مقبرہ جہانگیر اور مقبرہ نور جہاں کے درمیان میں سے ریلوے لائن گزار کر دونوں کی لازوال محبت میں ٹرین گزار دی گئی۔ بارادری اتروانے کے بعد رنجیت سنگھ نے قبر کے اوپر لکڑی کی عارضی چھت لگوا دی۔ انگریز عہد میں اس لکڑی کی بوسیدہ چھت کو پکی چھت سے بدل دیا گیا، لیکن اس کی چھت کی بناوٹ خود یہ بتا دیتی ہے کہ یہ اس عمارت کا حصہ نہیں ہے۔ کسی زمانے میں اس باغ میں پار کا میلہ ہر سال گرمیوں میں منایا جاتا تھا، اور یہاں میلے کی مناسبت سے بے شمار کھانے پینے کے اسٹال لگائے جاتے تھے، لیکن جب سے حکومت پاکستان نے اسے آثار قدیمہ کی تحویل میں دیا ہے تو یہاں کا مجاور سسٹم بھی ختم ہو گیا اور وہ میلہ بھی۔ اب بھی چاہیں تو بیاباں کو گلستاں کر دیں، کم از کم اتنا تو اعجاز نظر باقی ہے۔ زندہ قومیں اسلاف کے عظیم الشان ماضی کو یاد رکھتی ہیں تاکہ ان کا مستقبل تابناک ہو۔ حکومت پاکستان نے مقبرے کو آثار قدیمہ کی فہرست میں شامل کیا ہے، اور اس عمارت کی بحالی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ دریائے راوی کی سورش کے باعث 2 بار یہ مقبرہ مکمل طور پر پانی میں ڈوب گیا تھا۔ راوی پر بند باندھ کر اسے محفوظ بنا دیا گیا ہے۔ سکھ عہد میں مقبرے کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی کے لیے بیرونی دیواروں کے پتھروں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، جبکہ چھت پر نئے سرے سے سنگ مرمر کی جالی لگائی جا رہی ہے۔ انتہائی شان و شوکت اور جاہ و جلال کا مالک، مطلق العنان حکمران جو یہاں آسودہ خاک ہے، ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور رہنے والی شان و شوکت، جاہ و جلال سوائے اللہ کے کسی کی نہیں۔